السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو دیکھا اہل بیت کے اوپر، اور انہوں نے غامدی صاحب کو رپلائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ بات غامدی صاحب کی نہیں ہے، بات ہے قرآن کی، کہ قرآن کس کو اہل بیت بولتا ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ دو ٹوک الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو اہل بیت بولتا ہے۔ اور جو جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل اہل بیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز ہے۔ کیونکہ وہ جو ہے قرآن اس کو کہتا ہے۔ اب اس میں مفتی فضل حمدر صاحب بھی جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کی ہے غامدی صاحب کو کہ یہ جو ہے مذکر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو بہت اچھا غامدی صاحب نے واپس ریبٹل کیا ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا عربی بھی سیکھنا چاہیے، اور عربی کے ساتھ اردو بھی سیکھنا چاہیے، کہ سورہ ہود میں جو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے وہاں پر بھی مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، حالانکہ وہ سنگل تھی۔ تلکا رسول، تلکا تو مؤنث ہوتا ہے، تو رسول کے ساتھ کیوں جو ہے یوز ہوا ہے؟ تو یہ زبان کے اسالیب ہے، یہ منطق کے اوپر نہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن ہر چیز کلیئر کٹ بتاتا ہے۔ قرآن جو ہے یہ نہیں چھوڑ دیتا مذکر اور مؤنث کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ قرآن ہر چیز جو ہے کلیئر بتاتا ہے۔ تو ایک کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے اوپر جو ہے، تو اچانک سے جو ہے اگر وہ کسی اور کو بھی اہل بیت قرآن بتانا چاہے گا تو کلیئر کٹ بتائے گا۔ جیسے اسی سورہ میں تو اس کا ایکسٹینشن، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز کے اوپر جو سکینڈل ہوا ہے وہ سورہ احزاب جو ہے وہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سکینڈل ایکسٹینڈ کر لیا دوسرے مومن عورتوں کے لیے، تو اس کے بعد کیا ترتیب، کیا اسٹریٹجی لینا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی چیز ایکسٹرا ایڈ کرنا چاہے ہوتا، یہ پورا کا پورا جو ہے سورہ احزاب آپ دیکھ لیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وائفز کے اوپر ہی جو ہے، اور پھر مومنین عورتوں کے اوپر ہی جو ہے ارد گرد جو ہے گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خصوصی احکامات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے۔ تو کوئی بھی اگر ایکسٹرا کوئی ہوتا ہے کہ یہ نہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت ہے جو کہ اصل ہے، ٹھیک ہے، بائی ایکسٹینشن تو آپ کسی کو بھی اپنے گھر والے بول سکتے ہو، جیسے کہ حدیث میں سلمان الفارسی کو بھی اہل بیت بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بائی ایکسٹینشن تو آپ کسی کو بھی بول سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھیے گا تو اس میں اصل اہل بیت تو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز ہی ہے۔ اب اس میں جب اب انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، اپنا استاد بھی مانتا ہوں، لیکن وہ جس طرح سے غامدی صاحب کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کے ایٹیٹیوڈ سے دکھ رہا ہے کہ ان کے پاس جواب ہے نہیں۔ غامدی صاحب جو ہے کوئی منکرین حدیث نہیں ہے، وہ ہر چیز کو قرآن کے اوپر پرکھتے ہیں، حدیثوں کو بھی قرآن کے اوپر پرکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو بولتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے راوی کا بیان ہے، راوی جو ہے وہ جابر بن عبداللہ نہیں ہے۔ کوئی بھی حدیث ہوتی ہے نا، وہ جابر بن عبداللہ کے ساتھ جو اور بھی راوی اٹیچ ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، جابر بن عبداللہ کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ آپ جب کسی حدیث کو صحیح حدیث یا ضعیف حدیث بولتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ حکم نہیں لگاتے، آپ صحابی کے اوپر بھی حکم نہیں لگاتے، آپ جو ہے جو راوی حضرات ہیں، جو تابعین یا تبع تابعین جو اس میں موجود ہے، آپ اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ اور اصلاً یہ انہی کا بیان رہتا ہے، اصلاً جو ہے حدیث جو ہے وہ راویوں کا ہی بیان ہوتا ہے، تبھی آپ جو ہے حکم لگاتے ہو صحیح حدیث، ضعیف حدیث، حسن حدیث، یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم نہیں لگا رہے ہو، یا کسی صحابی کے اوپر حکم نہیں لگا رہے ہو، یہ آپ راوی کے اوپر حکم لگا رہے ہو کہ وہ ایسی بات جو ہے قرآن کے خلاف کیسے بول سکتا ہے۔ اور یہ بولے غامدی صاحب کو کہ ان کو جو ہے حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ غامدی صاحب کو جتنا حدیث کا علم ہے نا،
اتنا اہل حدیثوں کو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اہل حدیث اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا، وہ حدیث کے صرف سند کو پرکھتے ہیں، متن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک بار جو ہے اگر حدیث صحیح ہو گئی تو بس ان کے لیے وہی حجت بن جاتی ہے، لیکن حدیث کے متن کو بھی پرکھنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو یا کوئی بھی چیز ہو تو قرآن کے اوپر پیش کرنا ہے، اگر وہ بخاری کی حدیث ہی کیوں نہ ہو، اس کو قرآن کے اوپر پیش کرنا ہے۔ اگر وہ قرآن کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تب ٹھیک ہے، اگر اس کو ریجیکٹ کر لیتا ہے تو چاہے وہ بخاری کی حدیث کیوں نہ ہو، وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جو علی بھائی بولتے رہتے ہیں نا بابے تے شے کوئی نہیں، تو ان کے تو بابا لوگ جو ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے، تو یہ امام بخاری اور امام مسلم کی تقلید کر رہے ہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے۔ یہ تو محدثینوں کی تقلید کر رہے ہیں۔ بھائی محدثین بھی تو انسان تھے، ہمارے لیے حجت اللہ نے کیا ریویل کیا ہے؟ اللہ نے صحیح بخاری صحیح مسلم ریویل کیا ہے، یا اللہ نے قرآن ریویل کیا؟ اور اتنی ہی امپورٹنٹ اگر حدیث ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپائل کروا کے جاتے نا اللہ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کمپائل کر کے وہ گئے۔ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا پورا کا پورا کام قرآن کے اوپر ہے، تو اتنی امپورٹنٹ اگر حدیث ہوتی تو یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد ان کے صحابی کر لیتے، کمپائل کر لیتے اور امت میں رائج کر لیتے۔ 200 سال بعد، 150 سال بعد جو ہے اس کا کمپائلیشن جو ہے ایک طرح سے ہم جو ہوا اور ہم تک پہنچا۔ تو یہ ایک علم الخاصہ ہے، علم العامہ تو نہیں ہے حدیث۔ اور جس طرح کی باتیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کر رہے ہیں، یہ ناسبی ہے، یہ رافضی ہے، اور یہ مطلب بہت پرسنل اٹیکس انہوں نے کیا، مطلب دیکھ کے میرے کو نا موڈ آف ہو گیا۔ آپ کو چاہیے تھا آپ کوئی علمی اعتراض کرتے نا، آپ ویورشپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے ویورشپ پیمانہ ہے حق اور باطل کا، یا جو دلائل دیا گیا اس کے اوپر یہ کرنا ہے؟ اور ویورشپ تو کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے ایک ایسا آدمی تھا جن کی بہت زیادہ ویورشپ تھی، شاید اسی وجہ سے جو ہے نا اللہ نے ان کو، وہ بہت بڑے ستارے تھے لیکن اللہ نے ان کو زمین پہ لا دیا، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، ٹھیک ہے؟ ان کی ویورشپ سے کون پنگا لیتا تھا؟ لیکن آپ دیکھو ایک غلطی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب وہ ڈسکس بھی نہیں ہوتے، اب عدنان رشید ڈسکس ہوتا ہے، وہ قادیانی ڈسکس ہوتا ہے، محمد حجاب ڈسکس ہوتا ہے، یا اپنے کیسر احمد راجہ صاحب ڈسکس ہوتے ہیں، آپ ڈسکس ہوتے ہیں، گاندھی صاحب ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک اب ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ ان کے لاسٹ فتوے پہ جو کوئی ڈسکس کیا تھا تو وہ ماسٹربیشن والا فتویٰ تھا جو انہوں نے بولا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھو کوئی ان کی جو پاپولیرٹی جو اس کے بعد سے جو گری ہے تو یہ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ غبارہ جتنا بھی بڑا ہو، ایک سوئی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے اس کے ہوا نکالنے کے لیے۔ تو گاندھی صاحب کے اوپر آپ جتنا پرسنل اٹیک کیے ہے، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کی کمپیٹنسی ہی نہیں ہے گاندھی صاحب کی باتوں کو جواب دینا، چاہے وہ اس موضوع پہ ہو، کیونکہ آپ کی کمپیٹنسی ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ٹھیک ہے؟ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کی کمپیٹنسی تھی اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن، ویسے آپ کی کمپیٹنسی ہے اسلام اینڈ کمپیریٹیو سیکٹ۔ یہ جو ڈومین ہے نا گاندھی صاحب کا، اہل قرآن والا ڈومین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے جو خاص لوگ ہیں نا وہ اہل قرآن ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 215، حسن درجے کی حدیث ہے، لیکن اہل حدیث کہیں ورڈ نہیں آیا ہے، اہل قرآن ہی آیا ہے، اور قرآن تو بھرا پڑا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی کتاب اگر چھوڑی تھی نا تو وہ قرآن ہی کے شکل میں ہی چھوڑی تھی، صحیح مسلم میں جو حدیث ہے۔ اور جو قرآن اور اہل بیت جو حدیث ہے، تو قرآن تو خود بتا رہا ہے نا اہل بیت کون ہے، ایک بار نہیں 2 بار بتایا ہے، تاکہ کسی کو یہاں پر غلطی پڑے تو وہ ہود والا اگزامپل لے لے کہ وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو اہل بیت کہا گیا۔ تو اس ٹائپ کا نہیں کرنا چاہیے حرکت، ٹھیک ہے؟ آپ کا منہج اہل حدیثوں والا ہے، آپ حدیث کو ترجیح دیتے ہو قرآن کے اوپر، اور ہمارا منہج اہل قرآن والا ہے، ہم قرآن کو ترجیح دیتے ہیں حدیث کے اوپر۔
حالانکہ یہ حدیث کو ہم ریجیکٹ بھی نہیں کر رہے، ہم کہ قرآن کے حساب سے اس کی تعویل کر رہے ہیں، ہم جو ہے قرآن کے حساب سے اس کی تعویل کر رہے ہیں، ہم اس حدیث کو ریجیکٹ نہیں کر رہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی ایک کمپیٹنسی ہے کہ آپ جو ہے غامدی صاحب کو جو ہے جواب دیں، اور یہ میں آپ کو سنتا ہوں تھا، اس کے بعد میں غامدی صاحب کے پاس گیا ہوں، اور میرے کو تب پتہ چلا کہ ان کی جو دلائل ہے نا آپ سے کئی زیادہ بیٹر ہے، اور جب تک آپ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے جو ہے آپ ان کو ایڈریس کرتے تھے تب آپ غصہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے آپ غصہ نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ کے پاس دلائل تھے۔ غامدی صاحب کو ایڈریس کرنے کی وجہ سے جو ہے آپ بہت غصہ ہوتے ہو، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، نہ اس پر دلائل تھا نہ نزول عیسیٰ پہ دلائل ہے، کیونکہ سب دلائل تو قرآن سے آ رہا بھائی۔ قرآن کے آگے آپ کیا پیش کرو گے؟ وہ اپنے بابوں کے عبارات، اب بابا کو کلیکٹ کیے ہوئے حدیث، اس حدیث کو صحیح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس حدیث کو صحیح کیا یا کمپائلیشن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، امام بخاری نے کیا۔ تو میں ایک نیا جو ہوں، جیسے ہمارے علی بھائی ہمارے استاد محترم یہ سلوگن دیتے ہیں نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شہی کون ہے، تو میں بھی ایک سلوگن دینا چاہتا ہوں کہ قرآن جیسی کتاب ہے ہی نہیں، بخاری مسلم تو شہ ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سلوگن بھی الحمدللہ آپ رکھ لیجئے، کیونکہ بابے جو ہے نا خالی دیوبندی بریلوی کے بھی نہیں ہوتے، یہ محدثین بھی بابے ہیں، اور لوگوں نے تو امام حنیفہ، یہ 4 اماموں کی تقلید کی ہے، آپ نے 6 کی کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے امام بخاری کی کہ انہوں نے صحیح بول دیا تو صحیح ہے، ارے بھائی اس کے متن بھی تو دیکھو، یہ بھی تو دیکھو وہ قرآن سے میچ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے۔ اور صحابہ کا اصول الحدیث متن کے اوپر ہوتا تھا، سند کے اوپر نہیں ہوتا تھا، وہ قرآن سے کمپیئر کرتے تھے حدیث کی، تم تو یہ بات بول رہے ہو، قرآن تو کچھ اور بول رہا ہے۔ تو یہ اور پھر دیکھنا خلفائے راشدین، جب آپ ہسٹری پڑھو گے تو بین لگا دی تھی حدیث کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ نے، اب پورا کا پورا کام جو ہے قرآن کے اوپر ہوا ہے، اور ہمیشہ سے فوکس جو ہے قرآن کے اوپر رہا ہے۔ جو صحابہ کا جو منہج تھا وہ قرآن والا منہج تھا، حدیث والا منہج نہیں تھا، جبکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 2 گروہ تھے صحابہ کے، وہ یہ بولتے تھے اگر ہم حدیث بیان کریں گے تو پتہ نہیں سامنے والا اس چیز کو سمجھ پائے گا کہ نہیں سمجھ پائے گا کیا، یہ اسی لیے تو زیادہ تر حدیثیں ریجیکٹڈ ہے۔ امام بخاری جو ہے خود جو ہے 1,00,000 حدیث میں سے کچھ ہزار حدیثیں جو ہے انہوں نے یہ کیا تو کمپائل کیا، باقی کو کیوں ریجیکٹ کیا بھائی؟ زیادہ تر حدیثیں تو ریجیکٹڈ ہے، تو اور اس میں سے 100-200 ریجیکٹ ہو جائے گی تو کیا چلا جائے گا؟ حدیث سے کریٹیکل علم ہے، یہ کوئی اللہ اور رسول کے چھوڑا ہوا چیز تھوڑی نا ہے، یہ تو بعد لوگوں نے یہ ایک سائنس کو ڈیولپ کیا، یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے یہ، تو ہسٹوریکل ریکارڈ کو ہم قرآن کے اوپر ترجیح دیں گے کیا؟ قرآن جیسی کتاب ہے ہی نہیں، بخاری مسلم تو شہ ہی نہیں۔